گزرا، 7 سال گزرے تقریباً، اور اس 7 سال کے عرصے میں میں نے کوشش یہ کی کہ یہاں کے علاقے کے بھائیوں کو، نمازوں کو پیار بانٹنا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ درس ہے امیر اہل سنت۔ امیر اہل سنت کا ایک جملہ میں نے یاد کیا تھا، جس جملے کے پاداش میں میں نے 7 سال گزار دیے، وہ امیر اہل سنت کا ایک جملہ تھا جو میرے ذہن میں آتا پوچھتا تھا کہ کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا کام چھوڑو نہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا کام چھوڑو نہیں۔ آپ دین کا کام کرتے چلے جاؤ، کوئی چھیڑے تو چھوڑو بھی نہیں، کسی کو چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، آپ اسے اپنے پھول پیش کرو۔ کوئی اینٹ و پتھر مارتا ہے تو آپ اس کا جواب پھول سے دیا کرو۔ تو کسی کا کام ہم نے چھیڑا نہیں اور اپنا کام چھوڑا نہیں، تو الحمدللہ آج عزت کے ساتھ یہاں پر 7 سال بڑے سکون سے الحمدللہ، جب تک ہم نے چاہا تب تک یہاں پر سال گزارے، اب جب ہم چاہ رہے ہیں تو یہاں سے جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے خاص کرم نوازیاں ہیں کہ یہاں پر سب سے بڑھ کر یہ سعادت ملی کہ آپ کے اس بھیس کالونی کے اندر دعوت اسلامی کے تحت عالم کا کورس جو کرایا جاتا ہے، اس عالم کے کورس کرانے کا سب سے پہلا جو درجہ لگا الحمدللہ فقیر نے لگایا۔ یہ ہمیں خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت اگر کوئی عالم کرانے کا کورس شروع ہوا ہے بھیس کالونی میں، دعوت اسلامی کے اوائل اسی جامعۃ المدینہ کا جو آغاز ہوا ہے، اسی مسجد نورانی مسجد سے میں نے آغاز کیا۔ تعمیرات کا سلسلہ تھا، تعمیرات کے لیے جگہ نہ تھی، اس کے بعد یہاں مسجد سے حجرے میں 1 سال تک میرے بچوں کو یہاں پر پڑھایا، عالم کا کورس کرایا، اور اس کے بعد الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے جامعۃ المدینہ تعمیر ہوا، روڈ نمبر 10 پر فیضان انوار مصطفیٰ، آپ لوگوں نے تعاون کیا اور شروع کی کمیٹی کی جنہوں نے بڑی محنت کی اور جامعۃ المدینہ تعمیر کر دیا، الحمدللہ یہ کلاسیں وہاں پر شفٹ ہو گئی، اور اس کے بعد اس جامعہ کا بھی آغاز کیا گیا، اور 7 نمبر پر رہائشی جامعۃ المدینہ کا آغاز کیا گیا، تو جس کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ چل پڑا۔ اب آپ کو سن کر خوشی ہوگی، الحمدللہ اس وقت بھیس کالونی کے 7 نمبر کے جامعۃ المدینہ میں 100 سے زیادہ طلبہ اکرام پڑھ رہے ہیں۔ 122 کا وہ طلبہ ہے، 122 طلبہ، آپ اندازہ لگائیں، 122 طلبہ۔ یہ وہ طلبہ ہے، عام طالب علم قاعدے پڑھنے والے نہیں، یہ وہ طلبہ ہے جو عالم کا کورس کرنے جا رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ عالم بن کے آئیں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں دین کا کتنا بڑا کام ہوا ہے۔ اور یہ جامعۃ المدینہ، رہائشی جامعۃ المدینہ لاکھوں روپے کا خرچہ دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ آپ کے دعوت اسلامی نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ اندازہ تو کریں۔ سامنے ایک اسلامی بھیدوں کا مدرسہ ہے، مدرسۃ المدینہ للبنات، بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ کس کی بچیاں ہیں؟ محلے والوں کی۔ کون قرآن پڑھا رہا ہے؟ دعوت اسلامی پڑھوا رہی ہے۔ کون تنخواہ دے رہا ہے؟ دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ جامعہ میں اساتذہ کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ برکات مدینہ میں مدرسۃ المدینہ چل رہا ہے، خرچہ کون دے رہا ہے؟ دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ یہاں پر درجنوں طلبہ کرام مقیم ہے 7 نمبر پر رہائشی جامعۃ المدینہ میں۔ آپ اندازہ کریں جس کے گھر میں 10 آدمی ہے، خرچہ مہینے کا کتنا آتا ہے؟ 30-40 ہزار روپے کا خرچہ آ جاتا ہے مہینے کا، اور جہاں پر 100 طلبہ ہو وہاں پر مہینے کا خرچہ کتنا آتا ہوگا؟ 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ کا خرچہ ایک مہینے کا کون دے رہی؟ دعوت اسلامی دے رہی۔ بچے کس کے پڑھ رہے؟ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ میرے پیارے محترم اور مکرم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی نے دین کے کام میں ہر میدان میں الحمدللہ کام کیا ہے۔ آپ سے جاتے جاتے میں گزارش کر کے جاؤں گا کہ دعوت اسلامی کے ساتھ آپ نے ہر دم تعاون کرتے رہنا ہے۔ آواز کم آئے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ آپ نے ہر دم تعاون
الحمدللہ میں خوشی ہوئی کہ اس دفعہ جو جامعۃ المدینہ میں ریکارڈ اضافے ہوئے، داخلے جو ہوئے، ایک قسم کا ریکارڈ ہے، بہت ایک تعداد سے بڑھ کر ہمارے پاس تعداد آئی جنہوں نے عالم کے کورس میں داخلہ لیا، جو پڑھنے کے لیے، عالم بننے کے لیے آئے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کتنے مدرسۃ المدینہ کے اندر آپ کے علاقے کے حافظ بن چکے ہیں، کتنی بچیاں قرآن پڑھ چکی ہیں، کتنے بچے اب عالم کا کورس کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ یہاں پر بیٹھ کر جو میرے جامعۃ المدینہ عالم کا کورس کا آغاز کیا، یہ نعمت جو مجھے میرے رب نے دی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کا آغاز میں نے کیا اور الحمدللہ الحمدللہ ایک بات اپنے ذہن نشین کرنا، آج کے جمعے کے بعد پھر جمعہ نصیب شاید نہ ہوگا۔ میرے پیارے محترم طلباء کرام اور حاضرین سامعین کرام، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہاں سے مولانا صاحب چلے گئے، ایک بات بڑی پتے کی کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اگر کسی کے ذہن میں آئے مولانا عبدالستار صاحب چلے گئے، میں نے یہ کہوں گا کہ آپ یہ اگر کہتے ہیں کہ چلے گئے، جو سمجھتے تھے کہ چلے گئے، آپ یہ نہ سمجھنا، کیونکہ 100 سے زیادہ طلباء میں نے یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہاں 200 سے 300 سے طلباء میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب عبدالستار ایک نہیں، 300 عبدالستار یہاں پر پیدا ہو چکے ہیں۔ تو میرے پیارے محترم دوستو عزیزو، یہ میرے شیخ طریقت کا فیضان ہے جو طلبہ میں نے چھوڑے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سال الحمدللہ الحمدللہ اس سال پہلا بے جہاں کا فارغ ہوا ہے جو عالم بن کے مکمل ہوا، اور اب کے بعد ہر سال ہمارے طلباء کرام جامعۃ المدینہ میں پڑھ کر عالم بن کر یہاں پر آپ کے پاس تشریف لاتے رہیں گے۔ تو میرے پیارے محترم دوستو عزیزو، آگے چل کر یہی ہمارے طلباء کرام مسجد منبر محراب یہی سنبھالیں گے، الحمدللہ یہی دین کا کام کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے چاہا تو دین کا کام اور دین کا جھنڈا بلند ہوگا۔ ہم سب ایک ہیں، یاد رکھیں، بات ہوتے ہیں کہ جناب یہ وہ تحریک ہے، یہ وہ پارٹی ہے، دعوت اسلامی ہو چاہے کسی اور پیر کا مرید ہو، ہم سب حضور کے امتی ہیں۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ آپس میں الحمدللہ میں یہاں پر آتے ہوئے 7 سال جو گزرے، اتنے عرصے میں کئی علماء کرام بھی یہاں پر بیانات کے لیے آئے، کئی پیران اسلام بھی آئے، ہم نے بڑا کھلے دل سے ویلکم کیا۔ کیوں؟ امیر اہل سنت کا درس یہی ہے، علماء اہل سنت کی ہم نے تعظیم کرنی ہے، چاہے کوئی بھی عالم کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی پیر کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی مرشد کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت کریں۔ ایسا نہیں کہ امیر اہل سنت کا کوئی مرید ہے تو دوسرے سے کھار کھائے، کوئی دوسرے کا مرید ہے تو امیر اہل سنت کے مرید سے کھار کھائے، نہیں، ہم سب حضور کی امت ہیں، ہم نے دین کا کام کرنا ہے، ہم نے اپنے ذاتیات پر نہیں جانا، کسی کی ذات کو نہیں اچھالنا۔ جتنا زندگی اللہ رب العالمین نے آپ کو مقدر کی ہے، آپ خوشی خوشی سے گزاریں۔ یاد رکھیں، محبت کے ساتھ گزارے گئے دن جو ہے کبھی بھولے نہیں جاتے۔ میں نے 7 سال یہاں پر گزارے، 7 سالوں میں کم و بیش 14 عیدیں آئی ہوگی، بقرہ عید بھی آتی ہے، میٹھی عید بھی آتی ہے، تقریباً 12-14 عیدیں بھی آپ کے ساتھ گزاری۔ میں یقین کریں، میں اپنے گھر والوں کو، اپنے علاقے والوں کو بولتا ہوں کہ یہاں بھینس کالونی کے لوگوں نے جو مجھے محبت کی میں بھول نہیں سکتا۔ عوام کے لوگ نماز کے بعد، ہر عید کے بعد گلے ملنا، پیار دینا، محبت کرنا، اور یہاں پر کتنے جنازے ہوئے ہوں گے جو میں نے پڑھائے ہوں گے، سینکڑوں، یہاں پر درجنوں جنازے ہوں گے، درجنوں نکاح ہیں جو میں نے پڑھائے، خوشیوں میں شریک ہوا، غموں میں شریک ہوا، خوشیوں میں شریک ہوا، فاتحہ میں شریک ہوا، سوئے میں شریک ہوا، چیلوں میں شریک ہوا۔
محفلوں میں شریک ہوا، جگہ جگہ محفلیں کی، یہ سب اور سب آپ کی محبت ہے الحمدللہ۔ یہ میں آپ کی محبتوں کو کبھی بھول نہیں سکتا الحمدللہ۔ اب جب میں جا رہا ہوں، جہاں پر جا رہا ہوں، وہاں پر الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے وہاں پر اپنے والدین کی خدمت کا موقع ملے گا، اپنے والدین کے ساتھ رہوں گا۔ ہم یہاں پر ممبر و محراب پر اپنے والدین کے حقوق بتاتے ہیں، تو بتاتے بتاتے اگرچہ والدین کی اجازت کے ساتھ میں تھا، اگر اجازت نہ ہوگی تو میں سب چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا، بلائے فوراً حکم ہے شریعت کا، ان کی اجازت کے ساتھ میں تھا، اور اب انہیں بتایا کہ اب میں آپ کے پاس خدمت کے لیے آ رہا ہوں، تو ان کی خوشی کی انتہا ہے، وہ میرے دن گن رہے ہیں کہ کب آئے گا میرا بیٹا، اللہ کا شکر ہے۔ اور وہاں پر یہ سلسلہ دین کا یہ ختم نہیں ہوگا الحمدللہ۔ جامعۃ المدینہ جس میں یہاں پر میں پڑھا رہا تھا، یہاں سے میرے مرکز سے الحمدللہ آج ٹرانسفر لیٹر نکلے گا یا پھر کل تک نکل جائے گا، امید ہے آج آ جائے گا، اور آج آ جائے گا تو آج ہی میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، اور کل آیا تو پھر کل روانہ ہو جاؤں گا، اب وہ لیٹر آنے والا ہے۔ تو وہاں ضلع ہمارا نواب شاہ ہے، اور تعلقہ تحصیل ہماری سکرن ہے، سکرن۔ تو سکرن کے مین شاہی بازار میں ایک ہی فیضان مدینہ ہے الحمدللہ، وہاں پر دین کی خدمت کرتا رہوں گا، وہاں پر عالم کا کورس ہے، وہ کرانے کی سعادت ملے گی، اور وہاں پر میں بچوں کو پڑھاؤں گا۔ علاقے والے مجھے یہی کہتے رہتے ہیں کہ آپ دور دراز لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کب پڑھائیں، ہمارے پاس کب آئیں، ہمیں کب آپ کے سکھائیں۔ جب تک میرے رب نے روزی اور دانا پانی ادھر لکھا تھا، سمجھانا دین کی خدمت ادھر لکھی تھی، تو میں کتنا بھی زور رہا ہوں شاید بیکار تھا۔ اور الحمدللہ اس کے بعد میرے اپنے گھر کے سامنے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، میرے اپنے گھر کے سامنے آپ یہ مسجد ہے، مثال کے طور پر اگر 4 گنا یہ مسجد ہے تو وہ 5 گنا ہوگی، کتنی بڑی مسجد ہے۔ وہ کب سے انتظار کر رہے تھے کہ مولانا صاحب آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ ہمارے مسجد میں آؤ، یہاں کی آپ کی خدمت سر انجام دو۔ الحمدللہ آج وہ دن آ گیا ہے کہ اب کے بعد جو جمعہ ہوگا میرا وہیں پر ہوگا، اور دین کی خدمت کے لیے وتعاونوا علی البر والتقوی، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ میرے رب کریم نے ارشاد یہ فرمایا کہ نیکی میں وتعاونوا علی البر، بھلائی، والتقوی، وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی میں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں سرکشی میں کبھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ جامع مسجد نورانی آپ کے سامنے بتاتے رہتے ہیں آپ کے نمازی مجھے، بولے کہ یہاں پر تو ہر مہینے ہر جمعے شور شرابہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا 7 سال گزرے، امیر اہل سنت کا ایسا ہاتھ میرے پر شفقت پا تھا، میں قربان جاؤں امیر اہل سنت پر، جن کی شفقت والے ہاتھ سے یہاں پر الحمدللہ ایک دفعہ بھی خود ہنگامہ نہیں ہوا ہے، مسجد میں ہنگامہ نہیں ہوا، مسجد میں شور شرابہ نہ ہوا، کیوں نہ ہوا؟ یہ امیر اہل سنت کا ہاتھ تھا، یہ فقیر آپ کے سامنے تھا، اس چیز کو دبا کے رکھا ہوا تھا، تو کوئی کچھ بھی بولے اپنا کام چھوڑنا نہیں ہے، دوسرے کو چھیڑنے نہیں۔ اگر یہ پالیسی اختیار کی جائے تو الحمدللہ سکون ہی سکون ہے، عمل ہی عمل ہے۔ تو الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کے فیضان اور برکتیں، جن کی برکتوں سے الحمدللہ جگہ جگہ مدنی بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں، دین کی خدمتیں کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یقیناً کچھ بھی نہیں ہیں۔ مجھے ایک چیز کی خوشی اور بھی ہے کہ یہاں پر میں مبارکباد دیتا ہوں ان نمازیوں کو جو مغرب کی نماز میں بیٹھ کر درس قرآن سنتے ہیں، وہ ضرور مجھے یاد کریں گے جب انہیں درس قرآن یاد آئے گا، انہیں ضرور یاد آئے گی درس قرآن جب دیا کرتا تھا کہ ایک فضا تھی، ہر آیت کا اپنا نور تھا، ہر آیت کی اپنی برکتیں تھیں، جب پڑھتے تھے تو مجھے بھی مزہ آتا تھا اور سامعین بھی سنتے تھے اللہ کے کلام۔ لیکن چونکہ اب تقدیر نے آپ اجازت آگے نہیں دے رہی، اب تقدیر نے یہیں پر مجھے روک دیا ہے، اب میں یہاں پر رکنا پاؤں گا، پھر ملیں گے حشر کو۔ ظاہر بات ہے کہ جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ میرے مرنے کی اطلاع آپ کو ملے گی کہ نہ ملے گی، آپ کے یہاں سے جانے کی مجھے اطلاع ملے گی نہیں ملے گی مجھے نہیں معلوم، لیکن یقیناً یہ ہے پھر ملیں گے حشر میں، پھر
حشر کو ملاقات ہوگی، پھر وہ میدان محشر میں ہماری ملاقات ہوگی۔ آپ سے دست باندھ کر میں گزارش کرتا ہوں، آپ نمازیوں میں سے جو نمازی کل قیامت میں جنت میں جائے تو مجھے نہ بھولنا۔ ایک گزارش کی ہے، نمازیوں میں سے جو جنت میں جائے مجھے نہ بھولنا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ میرے رب نے فرمایا کہ جو جہنم سے بچایا گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ میں سے نمازیوں میں سے کوئی جنت میں جائے تو میرے رب کی بارگاہ میں یہ کہہ دینا، مولا ہم نے ایک نماز اس مولوی کے پیچھے بھی پڑھی تھی، اسے بھی جنت میں اجازت دے دے، ہمیں بھی لے جانا۔ اور اگر اللہ کی بارگاہ میں مجھے گناہگار کو جنت نصیب ہوئی تو انشاءاللہ میں اپنے نمازیوں کو بھی ساتھ لے کے جنت میں جاؤں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے۔ اور آپ سے آخر میں یہی دستگزار ہوں کہ اگر میری زبان سے، میرے عمل سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے آنکھوں سے، میرے دیکھنے سے، میرے چلنے سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے مجھے دعاؤں میں بھی نواز دیجیے گا۔ میں الحمدللہ جو مجھے عزت ملی میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ابھی جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، کتنے نمازیوں نے میری دعوتیں کی، پرتعاق کھانے پکائے، دعوتیں کی، تحفے دیے۔ یہ سب یقیناً یہ محبتیں تھیں نمازوں کی، جو بے انتہا محبت جو مجھے مل رہی تھی، مجھے اوقات سے بڑھ کر میں یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ میری اتنی اوقات نہیں جتنے آپ لوگوں نے مجھے محبتیں دی۔ الحمدللہ اب ٹائم بھی ہمارا قریب ختم ہو چکا ہے، اور اوپر میں نے آپ سے جو ٹائم دیا ہے میں معذرت پاؤں، اور ہم نے نیت تھی کہ 5-10 منٹ کے اوپر لوں گا، اور آپ کو میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر ٹائم دیا۔ اور یہی ہوگا کہ پھر حشر کو ہوگی ملاقات، پھر میدان محشر میں ملیں گے۔ یقیناً ہم میں سے وہی ہوگا کہ اب شاید پھر دوبارہ اپنی ملاقات ہو یا نہ ہو، پھر فاصلے تو کم ہیں لیکن آنا جانا مسائل ہوتے ہیں، کبھی آئے تو آنے میں بھی کسی سے ملاقات کی تو کسی سے نہ کی۔ رب ذوالجلال آج تک جتنے میں نے جمعے پڑھائے ان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے رب کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا ہماری کمیاں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور جس اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں، میں یہی جانتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھا پایا، جس طرح پڑھانے کا حق ہے وہ نہیں پڑھا پایا، لیکن بس دعا ہے کہ مولا ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول کر لے۔ آپ کے اخلاص اور آمین کو سن کر میرا شوق بڑھتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے نمازی آمین جو کہہ رہے ہیں، فجر کی نمازیں دیکھتا دل خوش ہو جاتا کہ یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے چن چن کر مسجد میں بھیجا ہے، ان کو